پچھلے چند ہفتوں کے دوران خاص طور پر مارچ کے مہینے میں ہم نے پاکستان میں سیاست میں برق رفتار ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں۔ اس دوران اپوزیشن کی سیاست بھرپور انداز میں حکومت پر دباؤ ڈالتی نظر آئی اور پھر اچانک ایسا لگا کہ اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی سیاست پر پچھلے چند ہفتوں کے دوران یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کی سیاست پر ایک زرداری سب پہ بھاری والی مہر لگ چکی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ایک زرداری پوری پی ڈی ایم پر بھاری ہو چکی ہے۔ آصف زرداری نے مسلم لیگ نون کے 83 ووٹوں سمیت اپوزیشن کے 164 اراکین کو استعمال کیا، یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب کرا لیا۔ پھر کل پی ڈی ایم کو اجتماعی استعفوں پر بھی ٹھیکہ دکھا دیا۔ زرداری اس وقت پاکستان کی سیاست پر جو ان کی چمتکار ہے اس کی آفری ہو رہی ہے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے سوئس کیسز میں خط نہ لکھنے پہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف واویلا مچایا تھا، گیلانی صاحب کو پارلیمنٹ سے نااہل کرا دیا تھا۔ زرداری صاحب نے اسی نون لیگ کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیا۔ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ایک نئی رسہ کشی شروع ہو چکی ہے۔ سینٹ پہ اپوزیشن لیڈر بھی پیپلز پارٹی کا بننے کی امید ہے۔ بلا شبہ پی ڈی ایم کی تشکیل سے لے کے آج تک اپوزیشن پر صرف زرداری بیانیے کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور آصف زرداری پہلے دن سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو بہت ایزی لے رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ 20 ستمبر کو پی ڈی ایم کی تشکیل کے دن ہی آصف زرداری نے ویڈیو لنک سے خطاب میں مسلسل ہنستے، مسکراتے اور مذاق کرتے نظر آئے تھے، اور مولانا فضل الرحمان سے متعلق بھی چٹکلے چھوڑ رہے تھے۔ انجوائمنٹ شروع ہو گئی تھی زرداری صاحب کی۔ شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے، مگر کیا کریں، مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کر تو کہنا چل میں آ رہے ہیں۔ پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا۔ اس ملاقات کا مجھے انتظار بھی رہے گا۔ بہت دوست آئے ہوئے ہیں، تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا اختتام کروں گا۔ میری داستان حسرت وہ سن کے روئے، میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کی فیصلہ سازی کو اپنی مرضی کا رخ دیا، بلکہ نواز شریف کی شعلہ بیانی اور سخت گیر فیصلوں کو بھی ٹھنڈا کرا دیا۔ پیپلز پارٹی نے ہڑتال، احتجاج، دھرنے، انتخابی بائیکاٹ، لانگ مارچ کی تمام اسکیمیں ناکام کرا دی، یا اس کو ممکن نہیں کیا کہ وہ کسی صورت سے بھی معاملات آگے بڑھ سکیں۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کے منہ پر استعفے مارنے کی دھمکی دی، لیکن پیپلز پارٹی نے استعفوں کو ایٹم بم کہہ کر آخری آپشن قرار دے دیا، اور کل آصف زرداری صاحب نے استعفوں کا مسئلہ تقریباً ختم ہی کر دیا۔ ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہے یا استعفا دے دیں، استعفے ان کے منہ پر ماریں، ایسا ہی ہوگا۔ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے۔ یہ پڑے تمہارے استعفے، 400-500 استعفے جب آ جائیں گے، تمہارا ایک دن اس ملک میں جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے۔ پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے، 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ لیکن جناب زرداری صاحب نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا، اور یہ وہی فیصلہ ہوا جو زرداری صاحب کا فیصلہ ہوا۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن زرداری صاحب نے سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا 2 ٹوک اعلان کیا اور پابند کر دیا پی ڈی ایم کو بھی، جے یو آئی کو بھی اور نون لیگ کو بھی کہ اسی فیصلے کی پابندی کرے جو زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے۔ اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، مارچ آ رہا ہے۔ اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ان اسمبلیوں کے ذریعے سے اگر سینٹ کے اگلے مرحلے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے، تو اس کے الیکٹرل کالج کو توڑنا یہ ایک جمہوری عمل اور آئینی عمل کا حصہ ہم تصور کریں گے۔ اس کے لیے اسٹریٹجی بھی ہم بنا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مسلم لیگ نون نے ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ کہ ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، بلکہ الیکشن کمیشن کو ضمنی الیکشن کے انعقاد کے لیے خط لکھا، اور قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستیں کہا کہ اگر خالی ہیں تو سینٹ کا الیکٹر کالج نامکمل رہے گا۔ اس طرح سے یہ فیصلہ بھی پریویل کیا
پی ڈی ایم کی جو سوچ تھی اس کے اوپر اور زرداری صاحب کا بیانیہ یہاں پر بھی فیصلہ کن انداز میں حاوی رہا۔ ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارٹی میں، دو قسم کی رائے ہے۔ اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی 1-2 سیٹس قربان کر سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن اور ہمارے یعنی پارٹی کے اندر میجورٹی ویو یہی ہے کہ جب ہم نے استعفے دینے ہیں تو ہمیں ان کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو ضمنی الیکشن جو ہے ان کو روکنا چاہیے، یہ نہیں کہ ضمنی الیکشن کو ہونے دیا جائے۔ گویا کہ زرداری بیانیہ بھاری ہے، زرداری صاحب بھی بھاری رہے پی ڈی ایم پر بھی اور نون لیگ پر بھی۔ اس کا